والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم، اور اسی طریقے سے تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہاری باندیاں ہوں۔ اللہ رب العزت نے کل فہرست بیان کی تھی کہ کن کن لوگوں سے نکاح کرنا ناجائز ہیں۔ حرمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ حرمتیں عارضی ہوتی ہیں، کچھ حرمتیں دائمی ہوتی ہیں۔ عارضی حرمت مثلا ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے جب تک یہ نکاح میں ہے۔ جب یہ بہن نکاح سے خارج ہو جائے اور اس کی عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ عارضی حرمت اسی طریقے سے کوئی بھی عورت دنیا میں جو کسی کے بھی نکاح میں ہو، تو جو بھی عورت کسی کے نکاح میں ہو جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے تب تک اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ عارضی حرمت ہے۔ دائمی حرمتوں کی تین قسمیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہوا کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وہ حرمت جو نسب کی بنیاد پر اور نسب کی وجہ سے ہوتی ہے، مثلا بیٹی، بہن، ماں، دادی وغیرہ، پھوپھی، خالہ۔ اور دوسری حرمت وہ ہوتی ہے جو نسب کی بنیاد پر نہیں بلکہ سسرالی نسب کی بنیاد پر ہوتی ہے یا سسرالی رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں ساس کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے بیوی کی بیٹی سے نکاح حرام ہوتا ہے اگر وہ کسی اور شوہر سے ہو، اور اگر اپنی ہو تو بہرحال وہ نسب کے ذیل میں آئے گی، یا اسی طریقے سے بیوی کی ماں سے، نانی وغیرہ سے اس کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، بچوں کی نانی سے، نانی پر نانی وغیرہ سے۔ اور حرمت، یہ تو سسرالی بنیاد پر جو رشتے حرام ہوتے ہیں۔ حرمت کی تیسری وجہ یا تیسرا سبب جو ہوتا ہے وہ حرمتیں جو رضاعت کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو دودھ پلانے والی عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی۔ رضاعی ماں کی جو اولاد ہے وہ اس کے رضاعی بھائی بہن بن گئے۔ رضاعی ماں کی جو بہن ہے وہ اس کے رضاعی خالہ بن گئی۔ رضاعی ماں کا جو شوہر ہے اس کا رضاعی باپ بن گیا۔ رضاعی ماں کے شوہر کی بہن اس کے رضاعی پھوپھیاں بن گئی۔ رضاعی ماں کی ماں اس کے لیے رضاعی نانی بن گئی۔ تو رضاعت کی بنیاد پر یہ رشتے سارے کے سارے اس پر حرام ہو جائیں گے، لیکن یہ رشتہ جو حرام ہوگا صرف اس ایک بچے کے دودھ پینے والے پر، جو یہ دودھ پینے والا بچہ ہے صرف اسی پر۔ 2 منٹ کے لیے اس بچے کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے تو اس کی تو وہ رضاعی ماں نہیں ہے، اس کے لیے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے۔ جس نے دودھ پیا چونکہ صرف اسی کا رشتہ رضاعت ثابت ہے تو اس کے لیے تو حرام ہے، لیکن اس کے بھائی بہنوں کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا۔ تو یہ رضاعت کے وجہ سے حرام ہونے والے رشتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر حرمتوں کی اب 2 قسمیں نکلی، عارضی اور دائمی۔ دائمی میں 3 آئیں گے، نسب کی بنیاد پر حرام ہونے والے رشتے، سسرال کی بنیاد پر حرام ہونے والے رشتے، اور رضاعت کی بنیاد پر حرام ہونے والے رشتے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء کے ذریعے سے عارضی رشتوں کی حرمت کو بیان کیا، اور اس سے پہلے جن رشتوں کی حرمت کو بیان کیا تھا تفصیلاً وہ دائمی بنیاد پر ہونے والے رشتے تھے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سوائے وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ احکامات تم پر لکھ دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان کے سوا جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، کسی کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہو، شرط وہی ہے جو پیچھے آیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، بس یہ کہ وہ مومنہ ہو، مسلمان ہو۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس کے علاوہ جتنے بھی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ تم ان کو لاؤ نکاح کے اندر مال کے ذریعے سے، حق مہر دے کر، محسنین، مقصد
نکاح میں لانا ہو غیر مصافحین تم ان کو حاصل کرو اپنے اموال کے ذریعے سے، محسنین نکاح میں لا کر، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کر کے، فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ سو ان میں سے جن سے بھی تم نے فائدہ حاصل کیا انہیں ان کی اجرت دے دو، فآتوہن اجورہن فریضہ لازم سمجھ کر، فرض سمجھ کر ان کا جو بھی حصہ بنتا ہے، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضۃ اور کوئی حرج نہیں ہے اس مقدار کے سلسلے میں جس کے بارے میں تم راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضۃ متعین کر لینے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز بتلا دی گئی، ان اللہ کان علیما حکیما، بات اس میں بتلا دی گئی کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح تو تمہارے لیے درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو ان کا حق مہر دے دیا جائے، ان تبتغوا باموالکم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ عورت کو مال ہی دینا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ بولے کہ میں تم کو قرآن پڑھا دوں گا اور یا کوئی فلاں سبجیکٹ پڑھا دوں گا اور اس سبجیکٹ کی پڑھائی کو اجرت قرار دے اور اس سبجیکٹ کی پڑھائی کو مہر قرار دے، فرماتے ہیں امام صاحب مال ہی حق مہر بن سکتا ہے، یہ قرآن پڑھا دینا اور اسی طریقے سے فلاں سبجیکٹ پڑھا دینا یہ چیزیں اجرت نہیں بن سکتی ہے۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے شادی سے؟ محسنین نکاح میں لا کر، غیر مصافحین صرف بدکاری کر کے نہیں، یعنی جیسے رنڈیوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر بدکاری کی جاتی ہے، یہ مقصد نہیں، بلکہ تم مال دے کر ان کو نکاح میں لاؤ تب جا کر وہ تمہارے حلال ہوں گی۔ فمستمتعتم به منہن، اب جب تم نے ان سے فائدہ حاصل کر لیا تو ان کو ان کا حق مہر دے دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، کوئی حرج نہیں تم پر اس مقدار کے سلسلے میں جس پر تم باہمی طور پر راضی ہو جاؤ متعین کر لینے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، اور جو لوگ تم میں سے طاقت نہ رکھتے ہوں آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی، من لم يستطع منكم طولا ان ينكح، وسعت نہ رکھتے ہوں، طاقت نہ رکھتے ہوں، ان ينكح المحصنات کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کریں، مومنہ عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم تو وہ پھر ان کنیزوں سے نکاح کر لیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، من فتیاتکم المؤمنات یعنی تمہاری مومن خادمائیں، مومن باندیاں، واللہ اعلم بایمانکم اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، بعضکم من بعض تم میں سے بعض سے ہیں، تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو، فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، سو تم نکاح کر لو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے اور دے دو تم انہیں ان کی اجرت، ان کا حق مہر بھلے انداز میں، محصنات بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، غیر مصافحات اعلانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان اور نہ چوری چھپے خفیہ آشنائی کرنے والے، فاذا احسن پس جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فإن اتین بفاحشۃ پھر اگر وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کریں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب تو جتنا شادی شدہ عورتوں کو سزا ہوتی ہے ان پر ہوگا اس سزا کا نصف، ذالک لمن خشی العنت منکم یہ تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو برائی سے ڈرے، وان تصبروا اور تم صبر کرو تو خیر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے متعدد احکامات کو بیان کیا ہے۔ پہلا یہ کہ من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات جو لوگ تم میں سے
آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کے لیے اب جائز یہ ہے کہ وہ باندیوں کے ساتھ نکاح کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باندی جو ہے وہ مومن ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ تھا اس دور کے اندر کہ آزاد عورت کا مثال کے طور پر حق مہر آزاد کسے بولتے تھے اور غلام کسے؟ تھوڑی سی میں آپ کو اس کی تفصیلاً وضاحت کر دوں۔ آزاد کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا جو کسی کی غلامی میں نہ ہو۔ اب یہ غلام کیسے بنتے تھے؟ کسی بھی ملک نے کسی دشمن ملک پر حملہ کر لیا، اور حملہ کرنے کے بعد جب وہاں کی فوج کو شکست فاش دے دی گئی، اب دشمن علاقے پر جب قبضہ ہو گیا، دشمن علاقے پر قبضہ ہونے کے بعد ان کے جو قیدی ہاتھ میں آتے تھے، لڑنے والوں کو تو مار دیا جاتا تھا، اب جب لڑنے والوں کو مار دیا گیا، رہ گئے ان کے پیچھے بیوی اور بچے، ان کا کیا کیا جائے؟ اس صورت میں یہاں پر اب 3 آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جو کہ سراسر ناجائز اور ظلم تھا۔ دوسرا، جیسا کہ آج کل دنیا میں بہت سارے ظالم لوگ کرتے ہیں، دوسرا آپشن یہ تھا کہ ان کو اسلامی معاشرے میں ضم کر دیا جائے، اسلامی معاشرے کے اندر ملا لیا جائے۔ تو اسلام نے یہ دوسرا والا آپشن اختیار کیا کہ ان کو اسلامی معاشرے میں ضم کر دیا اور اسلامی معاشرے کے اندر ملا دیا۔ پھر باضابطہ طور پر جب یہ وہاں کے عورتیں یا وہاں کے مرد جو بھی مسلمانوں کے غلام بنا کر لائے جاتے، تو جو عورتیں ہوتی وہ باضابطہ طور پر گویا کہ ایک حیثیت سے بیوی کی طرح ہوتی، اور ان کے ساتھ جمع کرنا وغیرہ سب جائز ہو جاتا۔ لیکن اس میں پریشانی یہ ہوتی تھی کہ آزاد عورت کے ساتھ فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی کے نکاح کے اندر رہے گی، باندی جو ہے کبھی ایک کے ملکیت میں رہے گی، کبھی اس نے بیچ دیا تو دوسری کی ملکیت میں، اس نے بیچ دیا تو تیسری کی ملکیت کے اندر، تو اس میں نسب کی حفاظت نہیں ہو پاتی تھی۔ نمبر 2، دوسری پریشانی اس کے اندر یہ بھی تھی کہ اس کا حق مہر کم ہوا کرتا تھا، تو نسب کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حق مہر کم، اور اس کی جو اولاد ہوتی تھی، مثال اس باندی نے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا تو جس کے ساتھ نکاح ہوا اولاد اس کی شمار نہیں کی جائے گی، بلکہ اولاد تو اسی کی شمار کی جائے گی، البتہ یہ اولاد غلام شمار کی جائے گی، اور غلام شمار ہونے کے بعد یہ آقا کی ملکیت ہوگی۔ جب اولاد شوہر کی نہیں، یعنی باپ تو وہی رہے گا، لیکن ملکیت یہ بحیثیت آزاد کے پیدا نہیں ہوگا، چونکہ ماں غلام ہے تو لہٰذا یہ بحیثیت غلام کے اولاد پیدا ہوئی، اور جب اولاد بحیثیت غلام کے پیدا ہوئی تو یہ آقا کی ملکیت کہلاتی تھی، تو گویا کہ پیدا ہونے والا بچہ آقا کا غلام۔ اس لیے ترجیح اس بات کو دی گئی کہ تم آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، نہ کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرو۔ دوسرے مرحلے پر کہا گیا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو نہ کر سکے آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اب اس کے سامنے یہ آپشن ہے کہ وہ مومنہ عورتوں سے، باندیوں سے نکاح کر لے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ اللہ نے کہا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، یقیناً تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں عار محسوس کریں گے۔ اللہ نے فرمایا تم سب، چونکہ غلام اور باندی یہ معاشرے اور سوسائٹی میں ان کو پست سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پست سمجھے جانے کے باوجود تم جو ان کے ساتھ نکاح سے عار کرتے ہو یہ اچھی بات نہیں، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کا حصہ ہو، سب آدم کی اولاد میں سے ہو، بعضکم من بعض، فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس باندی کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے تو اس میں اس کے آقا کی اجازت درکار ہے، آقا اجازت دے تو تب اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، یہ جو باندی ہے تو بیچاری چونکہ سوسائٹی کے اندر پس سمجھی جاتی ہے تو کیا اس کو حق مہر نہیں ملے گا؟ فرماتے نہیں، اس کو تم برابر حق مہر دو۔ غلاموں کے اندر اور مظلوم طبقوں کے اندر کاد الفقر ان یکون کفرا، غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، غربت انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے، غربت انسان سے ساری عزتیں چھین لیتی ہے۔ چونکہ یہ سوسائٹی کے اندر رہنے والے غلام اور باندیوں کا طبقہ انتہائی پست ہوا کرتا تھا، تو عموماً ان کے کردار کی حفاظت نہیں ہو پایا کرتی تھی۔ قرآن نے کہا کہ تمہیں باندی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ محصنات، وہ پاک دامن ہو۔ اگر معاشرے کے اندر غربت کی بنیاد پر اور غلامی کی بنیاد پر ان کا کردار تباہ ہو چکا ہو، اور
یہ چوری چھپے آشنائیاں کرتے ہوں یا اعلانیہ بدکاری کرتے ہوں تو اس صورت کے اندر تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، نہ کہ بشرطے کی محسنات وہ پاک دامن ہوں، غیر مصافحات اعلانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان خدنون کی جمع اخدان، اور نہ وہ چوری چھپے دوست بنانے والی ہوں. قرآن نے اس زمانے کے اندر یہ شرط لگائی تھی. آج ہمارے معاشرے کے نوجوان موبائلوں پر چھپی دوستی کرنے کی وجہ سے تباہ ہو چکا ان کا کردار. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اب جب وہ قید نکاح میں آ گئیں، یعنی آپ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، فرماتے ہیں 2 منٹ کے لیے فرض کر لیجئے کہ ان میں سے کسی نے بدکاری کی، تو بدکاری کرنے کی وجہ سے آزاد عورت کو جو سزا دی جاتی ہے، آزاد عورت کو جو سزا دی جاتی ہے اس سزا کا نصف ان پر عائد ہوگا. آزاد عورت اگر شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کرے تو اس صورت میں اس کو سنسار کر دیا جاتا تھا. فقہا نے لکھا کہ غلام اور باندی کو سنسار نہیں کیا جائے گا، یہ سزا صرف آزاد کے لیے، ان کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو صرف کوڑے مارے جائیں گے. اور کوڑے بھی کتنے؟ قرآن نے کہا نصف ما علی المحصنات. اگر آزاد عورتوں کو 100 کوڑے مرتے ہیں لگتے ہیں تو ان کو صرف 50 کوڑے لگیں گے. فعلیہن نصف، تو ان کو اس سزا کا نصف ہوگا ما علی المحصنات جو شادی شدہ عورتوں کو ہوتا ہے. تو قرآن نے مجموعی طور پر اس صفحے میں لفظ محصنات کو 3 معنی میں استعمال کیا. پہلے والمحصنات اوپر جہاں سے ہم نے پارے کو شروع کیا وہاں پر شادی شدہ اور نکاح والی عورتیں مراد ہیں. پھر نیچے آیا این کی حل محصنات، آزاد کے معنی میں آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی جو طاقت نہ رکھتے ہوں. اور اب یہاں پر آیا محصنات، تو یہاں پر محصنات جو ہے بیچ میں آیا بالمعروف محصنات غیر مصافحات، تو وہاں پر پاک دامن کے معنی میں ہے. ما علی المحصنات من العذاب ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت تم میں سے اس شخص کو ہے جسے کہ برائی کا اندیشہ ہو. ذالک لمن خشی العنت منکم، جسے تم میں سے برائی کا اندیشہ ہو. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو گویا کہ یہ ایک بدرجہ مجبوری اجازت دی گئی ہے، لیکن چونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی، ان کا کردار محفوظ رہنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے باندیوں کا. نمبر 2 یہ کہ ان کا جو بچہ پیدا ہوگا باپ تو اس کا شوہر ہی ہوگا لیکن وہ غلام ہوگا اور آقا کی ملکیت ہوگا. اس وجہ سے قرآن نے کہا ان تصبروا، اگر تم ان کے ساتھ نکاح نہ ہی کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بلکہ وسعت کے انتظار کیے رہو، وسعت تک گنجائش دے اللہ تعالیٰ، تب تک انتظار کرو اور بعد میں تم آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر لینا. واللہ غفور رحیم. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتے ہیں کہ احکام کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کریں. ویہدیکم، اور دکھلائیں تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کو، چلائیں تمہیں ان لوگوں کے راستوں پر جو تم سے پہلے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، حکمت والے ہیں. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر متوجہ ہوں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. ان تمیلوا میلا عظیما، کہ درست راستے سے تم لوگ بالکل ہی دور ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دستگیری فرماتے ہیں، اہل ایمان کو ہدایت کی راہوں پر چلانے چاہتے ہیں، جبکہ مشرک لوگ یتبعون الشہوات، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم لوگ ہدایت کی راہوں پر نہ چلو، تم لوگ جو ہے راہ راست سے بھٹک جاؤ. اس لیے دیکھیے کہ اس وقت اور اس دور کے اندر، بلکہ ہر دور کے اندر، اہل باطل کی کوشش رہی ہے کہ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم، کہ بے حیائی کو مسلمانوں کے اندر عام کیا جائے، پردے کو تار تار کر دیا جائے،
مسلم عورتوں کو گھروں سے باہر بازار کی زینت بنائی جائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم. اللہ چاہتے ہیں تم پر ہلکا کرنا، تم پر تخفیف کرنا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہاں پر ایک بات محسوس ہوگی ہمیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ نے جو قانون نکاح بنایا، مسلمانوں اسے اپنے آپ پر بوجھ نہ سمجھنا. یہ قانون نکاح بوجھ نہیں بلکہ تمہارے لیے سراپا رحمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ تم اپنے اموال کو آپس میں سے ناحق طور پر، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ تجارت ہو، عن تراض منکم، باہمی رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک و تعالی تم پر بڑے مہربان ہیں. آیت کے اندر صاف بتلا دیا گیا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی بھی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر دل کی خوشنودگی اور رضامندی کے ساتھ. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. تو ناحق طور پر مال کھانا، یعنی شرط یہ ہے کہ صرف وہی مال ہمارے لیے حلال ہے جس کو خوشنودگی کے ساتھ حاصل کیا جائے، زبردستی کسی سے چھین کر وصول کیا جائے، دوسرے کی رضامندی کے بغیر چوری کر کے غصب کر کے لیا جائے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں. ہاں الا ان تکون تجارتا، تجارت کے ساتھ ہو، عن تراض منکم، باہمی رضامندی کے ساتھ ہو تو تمہارے لیے حلال ہے. حالانکہ کسی بھی مال کے مالک بننے کی کئی راہیں ہیں، کئی سبیلیں ہیں. انسان مال کا مالک بنتا ہے صدقے کے ذریعے سے، کسی نے اس پر صدقہ کیا. انسان مال کا مالک بنتا ہے میراث کے ذریعے سے، باپ کی میراث اس کو مل گئی. انسان مال کا مالک بنتا ہے ہبے کے ذریعے سے، کسی نے اس کو ہدیہ کر دیا. لیکن قرآن کریم نے یہاں پر الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ان دیگر مال کے مالک بننے کی چیزوں کے اور ذرائع اور راستوں کو چھوڑ کر صرف اس ایک تجارت کو اس لیے بیان کیا کہ اکثر انسان مال کا مالک بنتا ہے زیادہ طور پر تجارت ہی کے ذریعے سے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. لا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اس کے دو معنی ہیں کہ مسلمان کو قتل نہ کرے، مسلمان کسی بھی بے گناہ کو، یہ خواہ وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو، اس کو قتل نہ کرے. یا دوسرا معنی یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو. لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت مارو، یعنی خودکشی مت کرو. چونکہ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جس شخص نے جس بھی چیز کے ذریعے سے خودکشی کی، زہر کھا کر تو زہر کے ذریعے سے، دھاردار ہتھیار کے ذریعے سے تو اسی کے ذریعے سے، کل قیامت کے دن جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ ہمیشہ اس دھاردار ہتھیار کے ذریعے سے اپنے آپ کو زخمی کرتا رہے. زہر سے خودکشی کی ہے تو ہمیشہ زہر پیتا رہے، پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا رہے. ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلی نارا، جس شخص نے ایسا کیا عدوانا وظلما، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلی نارا، ہم اس کو عنقریب ہی دوزخ میں داخل کر دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. بندوں کے حقوق تلفی کی جائے، حق تلفی کی جائے تو اس کو شریعت میں عدوان سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ کے احکام میں حکم عدولی کی جائے، حق تلفی کی جائے حقوق اللہ میں تو اس کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں. تم حقوق اللہ میں کمی کرو یا حقوق العباد میں کمی کرو، فرماتے ہیں ہم اس شخص کو دوزخ میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اگر تم بچو ان گناہوں سے جن سے کہ تم کو روکا جاتا تھا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں اعزاز والی جگہ میں، عزت والی جگہ میں داخل کریں گے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے سلسلے میں گفتگو فرمائی. کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس پر اللہ رب العزت نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے والے پر لعنت فرمائی ہو،
اسے گناہ کبیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہر وہ گناہ جس پر شریعت میں حد نافذ کی گئی ہو، مثلا چوری، مثلا زنا، مثلا کسی پر جھوٹی تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ، اور ہر وہ گناہ جس میں شریعت میں باضابطہ طور پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ مثلا کل ہی آپ نے پڑھا کسی نے کسی کی وراثت کھائی تو اس کے لیے جہنم کی آگ، کسی نے یتیم کا مال کھایا تو اس کے لیے جہنم کی آگ، کسی نے سود کھایا تو اس کے لیے جہنم کی آگ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے سارے کے سارے شریعت کے اندر وہ اعمال جن پر اللہ اور اس کے رسول نے جہنم کی وعید سنائی ہو وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوگا۔ ہر وہ گناہ جس پر لعنت آئی ہو جس کے مرتکب پر، مثلا فلعنۃ اللہ علی الظالمین، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، ظالم پر اللہ کی لعنت، تو ظلم اور جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے صغیرہ گناہ اگر مسلسل کیا جائے اور اس پر اصرار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ اگر اس کو مسلسل کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ مسلسل صغیرہ گناہ اصرار کی وجہ سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ مثلا آپ مسجد کے اندر بائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، صغیرہ ہے، لیکن ایک انسان 10 سال تک باز ہی نہیں آ رہا ہے، روز 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 عادت ہی بنا لی، تو یہ صغیرہ بھی اس کے لیے کبیرہ بن جائے گا۔ پھر ایک انسان مسواک 1 بار نہیں کرتا، 2 بار نہیں کرتا، 10 بار نہیں کرتا، چلو صغیرہ ہے، لیکن 10 سال تک کرتا ہی نہیں تو یہ بھی اس کے لیے کبیرہ بن جائے گا۔ پھر سنتوں کا چھوڑنا اصرار کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، یہ انسان کے لیے کبیرہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی چھوڑ جائے تو وہ کبیرہ نہیں، وہ صغیرہ ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، علماء نے لکھا کہ توبہ کے ساتھ کوئی بھی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار کے ساتھ کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا۔ یعنی اگر انسان توبہ کرے تو وہ کبیرہ نہیں رہے گا بلکہ معاف ہو جائے گا، اور انسان اگر اصرار کرے تو وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، نہ تمنا کرو تم ما فضل اللہ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس چیز کی جو کچھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ للرجال، ہوس نہ کرو تم جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں نے جو عمل کیے وہ ان کا حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں نے جو عمل کیے وہ ان کا حصہ ہے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل تلاشو، فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عورتیں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مرد جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر پاتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ان کو وراثت کے اندر ڈبل ملتا ہے اور ہم کو سنگل ملتا ہے، اور اسی قسم کی کچھ باتیں انہوں نے عرض کی، گویا کہ وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت بخشی ہے، تو ان میں سے تمہیں بعض کو بعض پر جو فضیلت بخشی ہے دوسروں کو اس کی ہوس نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا عورت خوبصورت ہوتی ہے، اب مرد یہ ہوس کرے کہ کاش میں بھی اسی جیسی خوبصورت ہوں۔ مرد کو داڑھی آتی ہے، عورت کو داڑھی نہیں آتی، تو مرد یہ ہوس کرے کہ مجھے بھی داڑھی نہیں آنی چاہیے۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، نگراں بنایا، مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہد بنایا، مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں دی، امیر بنایا، حاکم بنایا وغیرہ وغیرہ۔ اب عورت یہ تمنا کرے کہ میں بھی افسر بنوں، عورت یہ تمنا کرے کہ میں بھی وزیر اعظم بنوں، فرماتے ہیں لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، عورتیں تمنا کریں کہ میں بھی مسجد میں نماز پڑھوں آ کر صف اولیٰ کے اندر۔ مرد امامت کرتا ہے، عورت بولے کہ میں بھی امامت کروں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، ایسی ہوس نہ کرو تم، اللہ نے جس کو جس فضیلت سے نوازا ہے وہ اسی پر اکتفا کرے۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کی کوئی حق تلفی کی ہے۔ آپ نے پرسوں ہی پیچھے پڑھا چند دن پہلے سورہ بقرہ کے اندر 2 سپارے کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عورتوں کو بھی وہی حقوق دے ہیں جس طریقے سے مردوں کو حقوق دیے گئے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. لیکن ذمہ داریوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو یک گنا فضیلت دی ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. وَلِكُلٍّ ہر کسی کے لیے جعلنا موالیہ ہم نے وارث بنائے ہیں مما ترک الوالدان اس متروکہ جائیداد میں سے جسے والدین چھوڑ جائیں، والاقربون اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، والذین عقدت ایمانکم جن سے تمہارا معاہدہ ہے، فآتوہم نصیبہم ان لوگوں کو تم ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہے. ابتداً چونکہ باضابطہ طور پر وراثت کے احکام جاری نہیں ہوئے تھے اور صرف اتنی بات لازم تھی کہ مرتے وقت مرنے والا اپنے ورثاء کے لیے وصیت کر جائے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ طور پر وراثت کے احکام جاری کیے، جیسا کہ کل آپ نے تفصیل سے پڑھا. کچھ ساتھیوں نے کل گزارش کی تھی کہ ہمیں وراثت کے احکام صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے. اس میں دوسری آیت کو میں نے مثالوں سے واضح نہیں کیا تھا، میں اس کو تھوڑا سا آج مثالوں سے واضح کر رہا ہوں. دوسری آیت میں اس میں یہ چیزیں آئی تھی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ وَلَدٌ کہ تمہاری عورتیں اگر بیویاں انتقال کر جاتی ہیں تو ان کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے تمہیں نصف ملے گا اگر تمہاری اولاد نہ ہو. سمپل سی مثال ہے، عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، وراثت کے اندر 2 لاکھ چھوڑتی ہے، اس عورت کی اولاد کوئی نہیں ہے تو 2 لاکھ میں سے سب سے پہلے اٹھا کر 1 لاکھ یعنی نصف پراپرٹی اس کے شوہر کو دے دی جائے گی. یا 4 لاکھ ہے، 4 لاکھ میں سے اٹھا کر، یا 8 لاکھ ہے، 8 لاکھ کی مثال لے کے ہم چلتے ہیں. 8 لاکھ عورت چھوڑتی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو ان 8 لاکھ میں سے سب سے پہلے اٹھا کر آپ 4 لاکھ کس کو دے دیں گے؟ اس کو شوہر کو دیں گے. یہ ذوی الفروض. یہاں پر 2 قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ذوی الفروض ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث کے اندر متعین ہیں. اس کے مقابلے میں عصبہ کہتے ہیں. عصبہ ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے جن کے حصے قرآن میں متعین نہیں لیکن ذوی الفروض یعنی حصے دار جن کے حصے قرآن میں متعین ہیں ان کو دینے کے بعد جتنا بھی بچ جائے وہ سارا کس کو ملتا ہے؟ عصبہ کو ملتا ہے. کہتا ہے سمجھ؟ عصبہ کم گئے وہ رشتہ دار ذوی الفروض کو دینے کے بعد جتنا بھی حصہ ہے، حصے دار جن کے حصے قرآن میں متعین ہیں ان کو دینے کے بعد جتنا بھی بچ جائے سارا کس کو ملتا ہے؟ عصبہ کو ملتا ہے. مثلا بیٹا عصبہ ہے، بیٹے کا حصہ قرآن میں متعین نہیں ہے. کیوں؟ سوری پایت نے تم سے خانداری دیو ہمز دیو یمز دیو جس کو دینا ہے اس کے بعد دینے کے بعد باپ کو دے دو، بیوی کو دے دو، اس کے بعد جو بھی بچے گا سارا کس کو جائے گا؟ ماں کو دینا ہے، فلاں کو دینا دو، اور باقی سارا بیٹے کو جائے گا. مثلا کل آپ نے مثال پڑھی باپ کو 6واں حصہ ملتا ہے، ماں کو بھی 6واں حصہ ملتا ہے. تو ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کے ماں باپ ہیں اور اس کی پراپرٹی ٹوٹل 6 لاکھ ہے. تو اٹھا کر 1 لاکھ دے دو کس کو؟ باپ کو، اور 1 لاکھ دے دو کس کو؟ اس کے بعد جو 4 لاکھ بچ گئے وہ کہاں ڈالیں گے؟ سارے کے سارے عصبہ کو جائیں گے. عصبہ مینز وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن کے اندر متعین نہیں. اس میں پہلے نمبر پر کون آتا ہے؟ بیٹا. بیٹا نہ ہو تو پوتا، پوتا نہ ہو تو پھر باپ، باپ نہ ہو تو پھر دادا، دادا نہ ہو تو پھر بھائی، بھائی نہ ہو تو پھر چاچا، چاچا نہ ہو تو پھر چاچے کا لڑکا. اس طریقے سے ہوتا ہے. تو 8 لاکھ میں سے کتنے؟ 4 لاکھ اٹھا کر کس کو دے دیا آپ نے؟ شوہر کو دے دیا. شاباش. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسری صورت ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ پراپرٹی کے اندر 8 لاکھ چھوڑتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہیں. تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ان 8 لاکھ میں سے اٹھا کر 4تھا حصہ، اور 8 لاکھ کا 4تھا حصہ کتنا ہے؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ اٹھا کر آپ شوہر کو دے دیجئے اور باقی جو 6 لاکھ بچے وہ بیٹوں کو دے دیجئے کیونکہ وہ عصبہ ہے. اچھا اب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ بیوی کو پیچھے چھوڑتا ہے. شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیوی کو پیچھے چھوڑتا ہے. ہم پھر وہی مثال لیتے ہیں 8 لاکھ والی. فرماتے ہیں دیکھیں گے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی. اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں سب سے پہلے اٹھا کر آپ نے اس شوہر کی پراپرٹی میں سے بیوی کو اٹھا کر 4تھا حصہ دینا ہے. یعنی 8 لاکھ میں سے اٹھا کر 4 لاکھ آپ کس کو دیں گے؟ بیوی کو دیں گے. 2 لاکھ. 2 لاکھ اٹھا کر کس کو دیں گے آپ؟ 4تھا حصہ بیوی کو دیں گے. تو 8 لاکھ میں سے 4تھا حصہ اٹھا کر سب سے پہلے آپ بیوی کو دیں گے. یعنی 8 لاکھ میں سے 2 لاکھ اٹھا کر آپ نے بیوی کو دے دی. لیکن اگر شوہر کی اولاد ہے
معیشت تم پالن تھی، ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے. تو شریعت بولتی ہے کہ ایسی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ کس کو ملے گا؟ بیوی کو ملے گا، اور 7 لاکھ کس کو جائیں گے؟ بچوں کو جائیں گے. تو اسبا وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں جن کے حصے قرآن میں متعین نہیں، لیکن حصے داروں کو دینے کے بعد جن کو ذوی الفروض بولتے ہیں سارا انہی کو ملتا ہے. مجھے آواز سمجھ؟ اسی کو قرآن کریم نے کہا ات مزہ اگر تو کہاں سوال شو کروں تو ہی کے اوپر سے نہ لڑکس کو ڈبل کڑن کو سنگل. اس میں اگر بچے ہوں گے تو سارا بچوں کو جائے گا اسبا کو جی، اور اگر بچے نہیں ہوں گے تب ماں باپ کو ملے گا. ماں باپ کا حصہ چونکہ کل ذوی الفروض میں سے آیا تھا، ماں باپ ذوی الفروض میں سے، اگر بچے بھی ہیں، مثال لڑکا بھی ہے اور باپ بھی ہے، ہاں، تو یہاں پر ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اس کا باپ بھی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے، ہم یہ مثال فرض کر لیتے ہیں، یا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. تو اس کے بعد ہم یہاں پر یہ دیکھا کہ بھائی اس کی اولاد بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، تو ایسی صورت میں باپ ذوی الفروض میں سے جائے گا. باپ کو ساری پراپرٹی کے مثال کے طور پر اس کو 6واں حصہ دیں گے، ہم کل پراپرٹی کا 6واں حصہ باپ کو دیں گے. چونکہ اولاد بھی ہے تو بیوی کو ہم اس کا 8واں حصہ دیں گے، اور باقی جو بچ جائے گا وہ اولاد کو جائے گا. تو گویا کی مثال یہاں پر سمن اور ربو سے بنا، سمن اور سدس سے بنا. سمن اور سدس جب جمع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو میتھ کے حساب سے آپ کہیں گے مسئلہ 24 سے بن سکتا ہے. 24 میں سے اٹھا کر آپ 8واں حصہ یعنی 3 حصے کس کو دے دیں گے؟ بیوی کو دیں گے. اور 6واں حصہ 6 چوکے 24 تو 4 حصے کس کو دیں گے؟ آپ باپ کو دیں گے. باپ کو 4واں حصہ دیں گے. اگر ماں ہو تو اس کو بھی وہی 4واں حصہ ملے گا، 6واں حصہ ملے گا. تو گویا کہ 24 میں سے 4 باپ کو، 4 ماں کو، 8واں حصہ 3 کس کو ملے گا؟ بیوی کو ملے گا. تو 4 4 ہو گیا 8 اور 3 ہو گیا 11. اب کتنے بچ گئے یہاں پر؟ 24 میں سے آپ نے 11 نکالا، باقی کتنے بچ گئے؟ 13 حصے بچے. یہ 13 حصے اب اس کی اولاد کو جائیں گے. اولاد کو اگر لڑکا اور لڑکی ہو تو لڑکی کو سنگل اور لڑکے کو ڈبل، اور اگر صرف ایک لڑکا ہو تو سب اسی کو جائے گا سارا کا سارا. 2 لڑکے ہوں تو دونوں کو برابر برابر ملے گا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. اچھا، جاہلیت کے زمانے کے اندر ہوا یہ کرتا تھا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ کہ کچھ لوگ باضابطہ طور پر جن کا کوئی وارث نہیں ہوا کرتا تھا تو وہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر کے رکھتے تھے کہ بھائی اگر زندگی میں ہم سے کوئی جنایت ہو گئی، مثال قتل ہو گیا، جرم ہو گیا ہم سے، تو اب یہاں پر تو 100 اونٹ دیت ادا کرنی ہے، تو تم میری معاونت کرو گے، اور اگر تم سے کوئی جرم ہو گیا تو میں تمہاری معاونت کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. یہ ایگریمنٹ ہوا کرتا تھا. اور اس میں دوسرا فائدہ ہوا کرتا تھا کہ اگر میں پہلے مر گیا تو میری وراثت تم کو، اور تم پہلے مر گئے تو تمہاری وراثت مجھ کو. لیکن اس کا یہ تھا کہ شرط یہ تھی کہ زندگی میں ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. والذین عقدت ایمانکم، یہ فرماتے تھے کہ جن کے ساتھ تم نے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے تو کیا ان کو وراثت ملے گی؟ قرآن فرماتا ہے کہ ان کو وراثت ملے گی، لیکن 9ویں نمبر پر جا کر. رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے ان کو وراثت نہیں ملے گی، اور یہ ایگریمنٹ کالعدم ہو جائے گا. قرآن کریم کی آیت سورہ انفال کے اندر جب اتری وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں دوسروں کے بنسبت، تو اس سے یہ عقد موالات منسوخ ہو گیا. عقد موالات یعنی یہ دوستی کا یہ جو ایگریمنٹ ہوا کرتا تھا، اب یہ دوستی کا ایگریمنٹ کالعدم ہو جائے گا. اس بنیاد پر وراثت نہیں ملے گی، وراثت رشتہ داری کی بنیاد پر ملے گی. تو گویا کہ عقد موالات منسوخ ہے یا 9ویں نمبر پر ہے. فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد نگراں ہیں عورتوں پر بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، پس نیک عورتیں وہ ہیں جو کہ فرما بردار ہوں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوں، للغیب شوہر کے غائبانے میں، بما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے، واللاتی اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے، اللہ کی حفاظت سے مرد کے غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو، فعظوہن، تو تم انہیں سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع،
ان کو خوابگاہ میں الگ کرو، وَضْرِبُوهُنَّ اور ان کو ہلکی مار مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو اب ان پر کسی بھی قسم کی کوئی راہ تم نہ تلاشو، بہانے نہ ڈھونڈو ان کو ستانے یا گھر سے نکالنے کے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا اللہ بلند و بالا ہے، کبیراً بڑا ہے۔ اس آیت کے اندر گویا کہ ایک چیز صاف بتلا دی گئی کہ مرد اور عورت کے اندر یورپ جو مساوات کا نعرہ بلند کرتا ہے، مرد اور عورت کو حقوق یکساں ہیں، مرد اور عورت کو حقوق یکساں ہیں، تو قرآن کریم نے کہا حقوق ٹھیک ہے یکساں ہے، لیکن گھر کا جو صدر ہوگا، گھر کا جو سردار ہوگا وہ مرد ہی ہوگا، عورت نہیں ہو سکتی۔ جب یورپ نے عورت کو مرد کے برابر کھڑے کر دیا اور کہا کہ مرد کمائے گا عورت بھی کمائے گی، مرد کی حاکمیت عورت کی حاکمیت، مرد کے فیصلے عورت کے فیصلے، سب کے سب چلیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیملی سسٹم یورپ کے اندر تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ جو الفتیں، جو محبتیں ہمارے ہاں ہیں وہاں پر نہیں۔ وہاں صبح نکلا مرد بھی کماتا ہے، صبح نکلی عورت بھی کماتی ہے، مرد بھی کپڑے دھوتا ہے عورت بھی کپڑے دھوتی ہے، مرد بھی بیچارہ کھانا پکاتا ہے عورت بھی کھانا پکاتی ہے۔ ان کے یہاں ایسا ہو گیا کہ نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہاں الفتیں نہ رہیں، محبتیں نہ رہیں، پھر طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ جب طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، بڑھاپے میں وہاں کی عورتوں کا پھر کوئی کفیل نہیں ہوتا ہے، وہ لاچار ہوتی ہیں، بے بس ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جہاں پر بھی جو بھی سسٹم ہوگا دنیا کے اندر، جہاں بھی نظام ہوگا، اگر آپ کسی کو بالا و برتر نہیں مانیں گے تو نظام تباہ ہو جائے گا، وہ ملک ہو یا گھر ہو۔ گھر کا ذمہ دار جو ہے وہ مرد ہی ہے اور اسی کی حاکمیت چلے گی، وہی گھر کا نگراں ہے۔ قوامون علی النساء، مالک نہیں بتایا البتہ نگراں بتایا۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مرد کو فضیلت بخشی۔ ذرا صرف جسمانی ساخت دیکھ لیجئے، عورت جسمانی لحاظ سے کمزور، مرد جسمانی لحاظ سے مضبوط۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، عقل مرد کی طاقت زیادہ اچھی، عورت جذباتی۔ ایسا نہیں کہ عورت کوئی کم عقل ہوتی، بیوقوف ہوتی، نہیں، وہ جذباتی ہوتی ہے، جذبات کے رو میں بہہ جاتی ہے اور وہ غلط فیصلے کر بیٹھتی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے بھی مرد کی حاکمیت ہے کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی اخراجات پوری کرے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے اخراجات پورے کرے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، بیٹیوں کی اخراجات پوری کرے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جب مال مرد خرچ کرے گا تو حکومت بھی تو اسی کی چلے گی، بات بھی اسی کی مانی جانی چاہیے، نہ کہ بات عورتوں کی مانی جائے۔ اور دیکھا گیا کہ جن گھروں کے اندر عورتوں کی حاکمیت ہوتی ہے ان گھروں کے اندر تہس نہس ہو جاتا ہے سارا نظام۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، اللہ نے فرمایا یہاں پر نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ قانتاتٌ، جو مطیع فرما بردار ہوتی ہیں شوہروں کی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جب شوہر گھر میں موجود نہیں تو وہ شوہر کے مال کی، جان کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، بما حفظ اللہ، کہ اللہ نے اس کے اندر فطری طور پر اپنی عزت و آبرو اور حفاظت رکھنے کا ایک قوی داعیہ رکھا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اب یہاں سے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسانی معاشرہ ہے تو ناچاقی تو ہوگی، واللاتی تخافون نشوزہن، جب ناچاقی ہوگی، نا اتفاقی ہوگی، اب کیا کرو گے؟ فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، سمجھانے سے وہ باز نہ آئیں، واہجروہن فی المضاجع، تو پھر ان کے بسترے الگ کر دو، واضربوہن، یہ نہیں کہ ان کو گھر سے نکال دو اور میکے پہنچا دو، نہیں، بس یہ کہ شوہر بیوی کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے وہ تعلق قائم کرنا بند کر دے، اپنے اپنے بستر الگ کر دیں۔ واضربوہن، پھر بھی نہ مانے تو پھر ہلکی مار مارو۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مسواک سے مارے، یہ نہیں کہ زیر ڈانگ رٹن اور پھٹرینس کالا، ایسا نہیں، بلکہ واضربوہن، ہلکی مار۔ روایت میں آتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں مطلقاً منع کیا گیا تھا کہ عورتوں کو مارنا جائز نہیں، لیکن جب عورتیں جری ہو گئی اور شیر بن گئی تو اس کے بعد پھر ان کو ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے۔ ایک یہ بھی آتا ہے، ایک صحابی کی ایک بیٹی تھی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو ان سے کچھ غلطی ہو گئی، شوہر نے تھپڑ رسید کیا۔
وہ ان کے والد صاحب اپنی بیٹی کو لے کر بارگاہ رسالت مآب میں آئے، یا رسول اللہ ان کے شوہر نے ان کو تھپڑ مارا، تو اللہ کے رسول نے کہا تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی ان کو اتنا ہی تھپڑ ماریں۔ اب وہ انتقام لینے کے لیے چلی باپ کے ساتھ، میں اپنے شوہر کو تھپڑ ماروں گی، تب تک اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَضْرِبُوهُنَّ، جس میں جب وہ عورت حد سے باہر نکل جائے تو ہلکی مار مارنے کی اجازت دی گئی شوہر کو، تو اللہ کے رسول نے ان کو واپس بلایا، نہ تمہیں تھاپر لائے ہیس۔ وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ نہ تلاش کرو، کوئی راہ نہ ڈھونڈو کہ اب تم کی میں اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں اور گھر سے اس کو کیسے نکالوں۔ ان اللہ کان علیہ، دیکھو تم اس عورت سے بلند و بالا ہو، اللہ بھی تم سے بلند و بالا ہے، اگر تم اس پر جرم اور جبر کر سکتے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بلند و بالا ہے، وہ بھی تم سے انتقام لے سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے تم کو کبھی مارا نہیں، تو تم بھی عفو درگزر ہی سے کام لو، تم بھی ان کو مت مارو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان پھوٹ کا، ناچاقی کا، نا اتفاقی کا، فبعثوا، اب بھیجو تم مرد کے خاندان میں سے ایک حکم کو، ایک پینچ کو، وحکما من اہلہا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک پینچ کو، ایک حکم کو، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں پینچ اس کے خاندان کا اور اس کے خاندان کا، یہ دونوں اگر چاہیں بہتری، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کریں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، خوب باخبر ہیں۔ اب جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا، بستر الگ کرنے سے بھی کام نہیں چلا، سمجھانے سے بھی کام نہیں چلا، پٹائی سے بھی کام نہیں چلا، فرماتے ہیں اب فائنلی کیا کیا جائے، لیکن زیادہ پٹائی نہ کی جائے، کیونکہ زیادہ پٹائی سے پھر مسئلہ سلجھے گا نہیں بلکہ اور زیادہ الجھے گا، زیادہ پٹائی سے مسئلہ سلجھے گا نہیں، حل نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ الجھے گا۔ اب قرآن کریم کہتا ہے کہ مرد کے خاندان میں سے ایک آدمی کو متعین کیا جائے جس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فَبْعَثُوا رَجُلًا مِّنْ أَهْلِهِ، آدمی کو بھیجو، بلکہ لفظ حکم استعمال کیا۔ حکم کا مطلب جس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، جس کے اندر حکمت ہو۔ سینکیا شکرنس ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، واتسا غلام نبی نیرسو، واتسا فلینیا نیرسو، اور سوزن شتمس یہ زیادہ پہن لڑاکو ہے۔ تو جب زیادہ لڑاکو کو بھیجا جائے گا تو وہ مسئلے کو سلجھائے گا کہ الجھائے گا؟ سودی کہتا ہے وہ تو وہاں سے طلاق کرا کے آئے گا۔ قرآن کہتا نہیں، حکم جس کے اندر فیصلہ کرنے کی سوجھ بوجھ ہو، دانائی ہو، صلاحیت، اس کو بھیجے اور وہاں سے۔ اب اگر یہ دونوں چاہیں کہ ان کا آپس میں ملاپ ہو جائے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، تو اللہ کوئی نہ کوئی ہم آہنگی پیدا کر ہی دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 10 احکامات، 8-10 احکامات ایک ساتھ بیان کیے، جس میں اپنی ذات سے متعلق 2 اور باقی 7 احکامات بندوں سے متعلق۔ اللہ ہی کی بندگی کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اپنی ذات سے متعلق۔ پھر اس سے آگے بندوں سے متعلق، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وبذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، غریبوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، قریبی رشتہ دار کے ساتھ، والجار الجنوبی، اور دور کے رشتہ دار کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور اس ساتھی کے ساتھ جو برابر میں بیٹھا ہو، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحت غلاموں کے ساتھ۔ تو والدین 1، قریبی رشتہ دار 2، یتیم 3، غریب 4۔ یتیم اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یتیم اس بچے کو بولتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو اور بچہ بھی نابالغ ہو، چھوٹا ہو۔ مسکین مطلقاً غریب کو بولتے ہیں، خواہ وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔ والجار ذی القربى، نمبر 4، قریبی رشتہ دار کے ساتھ۔ اب یہ قریبی پڑوسی کے ساتھ، اس سے کون مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ جس کا گھر آپ کے گھر سے متصل ہو۔ بعض نے کہا جار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی جو مسلمان ہو، جار ذی القربى سے مراد
وہ پڑوسی. بعض علماء نے کہا جاری ذی القربہ سے مراد قریبی پڑوسی، وہ رشتہ دار جو وہ ہمسایہ جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو، مثلا 2 چاچا ایک ساتھ رہتے تو اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک. والجار الجنوبی، اور جو دور کا پڑوسی. اب دور کا پڑوسی اس کی کیا حد ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ اس کی حد کم سے کم 40 گھر تک آتی ہے. 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، یہ سب ہمارے پڑوسیوں میں آتے ہیں. والجار الجنوبی، یا دور کا پڑوسی وہ جو پڑوسی تو ہے لیکن مسلمان نہیں، دور کا پڑوسی وہ پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں. والصاحب بالجنب، اور جو آپ کے برابر میں بیٹھنے والا ہو، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہو، خواہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو. قرآن کریم نے یہاں پر اس کو بھی بیان کیا. مثلا ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی سیٹ کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے وہ بھی گویا کہ ایک قسم کا پڑوسی ہے. ہم لوگ یہاں کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ پڑوسی ہیں. قرآن کریم نے ایسے ساتھیوں کی اور ایسے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے. والصاحب بالجنب، یا کہیں آپ دعوت میں جاتے ہیں، کسی جلسے میں جاتے ہیں، کہیں پر بھی جو عارضی طور پر چند لمحات کے لیے، چند دنوں کے لیے آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، مسافر سے مراد وہ نہیں جس کو ہم کشمیری میں مسافر کہتے ہیں، کاشر پرچ مسافر ونن منگنے والے، جب کہ شریعت کی نظر میں مسافر منگنے والا نہیں ہے، بلکہ شریعت کے جس کا گھر مثال کوئی پردیسی، کوئی بہار کا ہے، کوئی یو پی کا ہے، کوئی کسی دوسرے ملک کا ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو دور کا رہنے والا ہے. اور ہوتا یہ ہے، کشمیر کا معاشرہ یہ ہے کہ اگر بیچارہ کوئی باہر کا آدمی ہو، اس کے ساتھ جو بات کریں، اوئے کیا کرتا ہے، یعنی ہمارا انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ حاکم ہیں، بنو اسرائیل کی طرح اللہ تعالیٰ کی بالکل پسندیدہ مخلوق ہیں، اور وہ بیچارہ کوئی غلام ہو. انداز گفتگو کسی بھی کشمیری کا دیکھ لیجئے آپ، کسی بھی باہر والے آدمی کے ساتھ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ غلام اور یہاں کا لوگ جو ہیں آقا. یہ غلط ہے رویہ. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب یہاں کے لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی پھر ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اس مضمون پر اگر گفتگو کی جائے، جو آیت ابھی آپ نے سامنے پڑھی، تو پورا دن اس میں گزر جائے گا کہ کس کے کتنے حسن سلوک ہیں. مثلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اتنی تاکید جبریل امین نے کی، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. مجھے لگا کہ ان کو باضابطہ طور پر کیا بنا دیں گے؟ وارث بنا دیں گے. انہ سیورثہ. تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو. خیرکم خیرکم لجیرانکم، جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو اللہ کے نزدیک، وغیرہ وغیرہ. بہرحال وما ملکت ایمانکم، اور جو ماتحت تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، اخوانکم، یہ جو تمہارے غلام اور باندیاں ہیں، اخوانکم، یہ سوچ، یہ کنسپٹ، یہ کوئی نچلی مخلوق، ہم اونچے مخلوق. اسلام نے سب سے پہلے اس سوچ پر کاری ضرب لگائی. نہیں، تم کوئی اور وہ کوئی اور نہیں. بعضکم من بعض، ابھی پیچھے پڑا، اخوانکم، یہ تمہارے بھائی. سب سے پہلے اپنا کنسپٹ چینج کرو کہ غلام اور باندی یہ کوئی نچلی مخلوق ہے. نہیں، جیسے تم انسان ویسے ہی انسان. اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ من طعامہ، جو بھی شخص کوئی کسی کا ماتحت ہو تو اس کو اپنے کھانے میں سے کھلائے، اپنے لباس میں سے پہنائے. تو یہ کنسپٹ وما ملکت ایمانکم، ان ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان اللہ لا يحب، اللہ پسند نہیں فرماتے ہر اس شخص کو من کان مختالا، جو متکبر ہو، دوسروں کو اکڑ دکھانے والا ہو، اترانے والا ہو، فخورا، عجب کرنے والا ہو، شیخی بکھارنے والا ہو. مختال اور فخور میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، مختال دوسروں کو اپنی بڑائی جتلانے والا، اور فخور جو خود اپنے عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو سب سے اچھا اور عمدہ سمجھنے والا، اترانے والا، شیخی بکھارنے والا. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے. اب یہ الذین یبخلون، اسی کی صفت ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کا بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے الذین، جس کو آپ صفت لا رہے ہیں،
یہ تو جمع کا صیغہ ہے، اور مختالا فخورا یہ واحد کا صیغہ ہے، یہاں پر تو پھر الذی اس کی صفت آنی چاہیے، تو جواب یہ ہوگا لا يحب من کان مختالا فخورا، یہاں پر مختالا اور فخورا یہ نکرہ تحت النفی ہے، جب نکرہ تحت النفی ہوتا ہے تو وہ جمع کے حکم میں آ جاتا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا الذین یبخلون، ان کی کیا صفت ہے ان متکبروں کی؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دیا ہوتا ہے اس میں سے چھپاتے ہیں، واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے چھپاتے ہیں، یعنی صدقہ اور خیرات نہیں کرتے ہیں، اور یبخلون بخل کرتے ہیں۔ والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، تفصیلات کا موقع نہیں، اور یہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، رئاء الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور شیطان جس کا ساتھی ہوگا تو وہ کیا ہی برا ساتھی ہے۔ ریاکاری کی بنیاد پر جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اور ریاکاری کی بنیاد پر جو لوگ روزے رکھتے ہیں، ریاکاری کے طور پر جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کسی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے کے سارے اعمال کو جو ریاکاری کی بنیاد پر انجام دیے جائیں ان کو شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے اعمال مردود ہیں۔ وَمَاذَا عَلِيهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کیا نقصان ہو جاتا ان کا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنی جانب سے بڑا اجر دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا صورتحال ہوگی اس وقت جب ہم لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، لو تسوا بہم الارض، کاش ان پر زمین کو برابر کر دیا جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ کافر لوگ ایمان کے قریب نہیں آتے۔ وماذا علیم، اگر یہ ایمان قبول کر لیتے، ماذا علیم کیا نقصان ہو جاتا، کیا فرق پڑتا ان کو، لیکن نہیں ایمان لاتے۔ کیا فرق پڑتا اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے لیکن نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ کوئی نیکی تو کر لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کی بنیاد پر ان کو اجر دیتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، نہیں لاتے نا ایمان، کل قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ خداوندی میں خود ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے ایمان لایا ہوتا، کاش ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ اس دن یہ چاہیں گے کہ اب وہ چلو ایمان نہ لایا، آج ان کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، یعنی ان کو مٹی کر دیا جائے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، لیکن اس دن ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہوگی۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور یہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا پائیں گے۔ کیوں؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، آج ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء خود ان کی گواہی دیں گے۔ زبان بولے گی، اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔